ہمارا عظیم توحید و سنت کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، ان میں سے بھی ایک ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ حرمین شریفین میں کٹر مضبوط قسم کی اہل سنت والجماعت حکومت قائم ہے، اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے مجھے پشاور جانا مشکل ہے، مدینہ جانا آسان ہے۔ جب پشاور جاتا ہوں تو ٹیکسی منگواتا ہوں، جب مدینہ اور مکہ اترتا ہوں تو اعراب کی گاڑیوں کی قطاریں کھڑی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک زمانے میں ترک میں اسلامی حکومت تھی اور حرمین شریفین بھی انہی کے قلمرو میں تھی۔ اس وقت یہ انگریز وغیرہ پر کھول رہے تھے اور عالم پر قبضے کا خیال رکھ رہے تھے، لیکن سلطان عبد المجید خان اور اس کا بیٹا عبد الحمید بڑے زبردست سے فسالات، وہ انگریز کے چال چلن چلنے نہیں دیتے۔ تو انگریزوں نے ایک اجلاس کیا اور سلطان عبد المجید خان کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو ہم دنیا بھر میں انگریز اور عیسائی اور یہودی مشینریاں پھر رہی ہیں، تم مسلمان کیا چیز چند آدمی ہو، ہمارے سامنے تمہاری حیثیت وہ ہے جو زبان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتڑا ہے، 32 دانتوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کیا کر سکتی ہے 32 دانتوں کے ساتھ؟ یہی حال تم مسلمانوں کا ہے۔ سلطان عبد المجید خان بڑے غور سے سن رہا تھا، اس نے کہا بالکل صحیح مثال دی اور یہی حقیقت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا 32 کے 32 دانت نہیں ہوں گے، زبان پھر بھی رہے گی۔ تو یہ مدرسے اور علماء اور طلباء کو تکلیف دینے والے یہ نہیں رہیں گے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ تَدَابِيرَهُمْ عَلَيْهِمْ تَدَابِيرًا۔ خود اپنی سازشوں کے نیچے آئے ہوئے زان نشر رسول مدارس اور مساجد، طلباء علماء، یہ خدائی فوج ہے، ہر فریق اپنی جماعت کو ترقی دیتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ ان کو کیسے بغیر نصرت و مدد نہیں چھوڑے۔ پہلی وحی میں بی بی صاحبہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے۔ آپ میں تمام خصال حمیدہ موجود ہے، صفات جمیلہ پائی جاتی ہے۔ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیے بغیر نہیں رہے۔ ہنوز ابر رحمت درفشانہ، ماں میں خانہ ہو مہرے نشانہ، وہی چیزیں قائم دائم ہے۔ بعض اوقات بڑھ کر نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت کا پورا پورا بونچال آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، ڈٹ کے رہی ہے فولاد کی طرح مستحکم، اور ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک مستحب پر بھی سودہ بازی نہیں کرنی، ایک مکروہ کا ارتکاب بھی اختیار سے نہیں کرنا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اسی پر انبیاء مبعوث ہوئے، اسی پر حضرات صحابہ نے پورے دنیا کو سبق سکھایا، اسی پر مجتہدین نے، محدثین و فقہاء نے قربانیاں دی اور ہمیں دینی امانت پہنچائی ہے۔ ایک انچ پیچھے ہٹنا نہیں، ایک مستحب ارادے سے ترک نہیں کرنا ہے۔
اور ایک مکروہ حرام تو چھوڑے، ایک مکروہ کا ارتکاب بھی اپنے اختیار سے نہیں کر پائے۔ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، تم ہمیں نہیں پہچانتے تو اور وہ کیا پہچان۔ اور مولانا اشرف علی سے رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیان بدعت کے بارے میں ایک موقع پہ کہا، افسوس ہم ان کے سامنے ہیں اور یہ اندھے ہمیں نہیں پہچان رہے، طرح طرح کے فتوے لگا رہے، تو یہ نظام الدین اولیاء اور فرید گنج شکر اور معین الدین چشتی اور ان کو کیسے پہچان رہے جو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ ہمیں پہچان لیتے تو یہ بڑی قدر کرتے، مگر ہم ان کی قدردانی کے محتاج نہیں ہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، خدائی نصرت کی بارش ہے۔ اس عاجز اور فقیر کا طالب علمانہ ایک شعر ہے، بفیض زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم، خدا کی نصرت و امداد تھی برسات شبانہ، دن رات بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، نہ طلبہ کم ہوئے نہ مدارس کم ہوئے، لیکن جتنا کھینچتے ہیں اتنے وہ اور پاؤں جما لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی سعة الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید۔ امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ خاتم بمانے متمم اور مکمل ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ تمام شرائع اور تمام نظام آپ پر مکمل کر کے رکھ دیا گیا۔ شاہ صاحب شعر میں بھی کہتے ہیں، ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتین کے در دور آخری۔ آپ کو آخری دور میں اس لیے بھیجا گیا کہ سائنس نکل آئی، ٹیکنالوجی آئی، آن انفانا ایک آواز پوری دنیا میں پہنچ جاتی۔ وہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سائنسی ایجادات کا مقصد مسلمانوں کو پیچھے سے کھیلنا تھا، مگر افسوس کہ وہ سارا ان کے حق میں ہو گیا۔ کیوں؟ 24 گھنٹے ان کا کعبہ نظر آتا ہے، 24 گھنٹے مختلف سکرینوں پر مدینہ منورہ سے اذانیں اور تلاوت نشر ہو رہی ہیں، ان کے عمرے اور حج اور عبادات نظر آتی ہیں، کتنے پروگرام دین کے۔ ابھی میں 21 مارچ کو گیا تھا اور 10 اپریل کو آیا ہوں، 20 دن وہاں بخاری شریف اول اور ثانی اور ترمذی شریف کے اسباق دھڑیلے سے جاری، حیران کی۔ مجھے تھوڑا توقف تھا کہ تسلسل اسباق میں مستحب عمرہ چمانہ دارہ تھا، تو میں نے دور حدیث میں کہا، میں نے کہا یہ ساتھی اسرار کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں سبق نہیں رکے گا، وہاں سے ہوگا۔ تو طلبہ نے کہا یہ ہمارے اس سال کی سعادت و فضیلت ہے کہ ہماری درسگاہ میں مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے بخاری اور ترمذی کی آوازیں گونج ہیں۔ تو میں نے طلباء کی اس آواز کو استخارہ کیا، وہ اس حکمت کے ساتھ تھا کہ اب آپ کا پیغام پوری دنیا کو ایک لمحے میں مل جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے نئے نبی آنے کی اور نئی نبوت کھولنے کی؟ وہ ضرورت پوری کر دی گئی۔ حضرت اقدس امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتا ہے نا کہ عالم کے بود مرکز ہر دائر یکتا، عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نظیری، ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتین کے در دور آخری۔ آپ کو آخری دور میں اس لیے بھیجا کہ تمام کمالات مکمل کر کے دے دیے۔ الحمدللہ کوئی بسار قسم کا متخصص، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے متخصصین کوتاہ حکمت ہے، زیادہ کام نہیں کرتے، وہ شامل نہیں دیکھتے، مبسوط سرسی اور بدائع الصنائع کا مطالعہ حسب ضرورت کرتے ہیں، کچھ کتابیں تو بالاستیاب دیکھنا چاہیے۔
تو ان کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ چیک کر لے پورے عالم کو کہ اس وقت کتنی سائنس آئی، کتنی ٹیکنالوجی آئی، اور جو آئی ہے وہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق پیغام کے نشر میں کام آ رہی ہے، سب کام آ رہی ہے۔ مثلا ایک مثال دیا آپ سب غور کریں، جب آیت نازل ہوئی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قوت تو عربی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ قوت طاقت توانائی کو کہتے ہیں۔ صحابہ کے عقل رسا پر آفرین ہے، انہوں نے پوچھا مل قوت، یہ کون سی قوت ہے؟ تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم قوت نہیں جانتے ہو، فرمایا ہوا الرمیو، دور سے مارنا، میزائل مارنا، دور سے میزائل، دور سے، بس اتنے ارشاد فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے تیر و کمان سے، کیونکہ یہی چیزیں سامنے تھی۔ مولانا بدر عالم نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ سائنس وقت کے ساتھ آتی ہے، بڑھتی ہے، اور وقت کے ساتھ ہی وہ ترقی پذیر ہوتی ہے اور تشریح و نام اختیار کرتی ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم جوہر طنطاوی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے 16 جلدوں میں، تفسیر جواہر القرآن، اور وہ اس اعتبار سے تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے کہ سائنس کے لیبارٹریاں، ٹیکنالوجی کے اصول، فارمولے، جدید ماڈرن کلچر کی جتنی چیزیں ہیں اور اس کے دور تک وہ سب اس نے بہترین عربی میں تراجم کر کے اپنے تفسیر میں ڈالے، اور ایک عالم دین، ایک طالب جو عربی جانتا ہو وہ خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بمقتضائے بشریت یہ ایک تسامح ہو گیا کہ اس نے بعض چیزوں کو عین مصداق قرار دے دیا کہ آیت میں یہ بیان ہوگا۔ مثلا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریوں کے بیان میں تو اس نے جو ذکر کیا جہاز کا اور ہیلی کاپٹر کا، ریل گاڑی کا، موٹر کار کا، تو بس ان کو مصداق بنایا۔ حضرت اقدس، حضرت الاستاذ شیخنا و وسیلتنا الی اللہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے ان سے مصر میں گفتگو کی اور فرمایا کہ آپ نے یہ تو ٹھیک کیا کہ عربی تراجم کر کے بوجہ انگریزی زبان ہونے کے علماء جن چیزوں سے بے خبر تھے، آپ کی تفسیر دیکھنے کے بعد انہیں بڑا علم حاصل ہوگا، لیکن آپ نے ہر چیز آخری اور عین مصداق قرار دے دیا۔ سائنس تو ہر 100 سال میں بدلتی ہے، جو آج ہے 100 سال بعد اور اس سے بڑھ کر آ جائے گی۔ معاذ اللہ ایسے لوگ وقت میں لوگ کہیں گے کہ شاید قرآن کے مصادیق غلط ہے یا کمزور ہے، تو آپ نے یہ کمی چھوڑی۔ سنا ہے کہ وہ بھی عالم آدمی تھے، عالم علم کا قدردان ہوتا ہے۔ اس نے حضرت مولانا کو کہا کہ ما انت بعالم ہندی، اس وقت حضرت ڈابیل ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے، بل انت ملک انزلہ اللہ من السماء لإصلاحی، آپ ایک ہندوستانی عالم نہیں، ایک فرشتہ خدا نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اور بعض حدیث میں جو حضرت نے روکا کہ یہ مفہوم جو آپ لے رہے ہیں یہ صحیح مفہوم نہیں ہے، تو اس نے کہا الان افہم منک مفہوم ھذا الحدیث، آج پہلی مرتبہ مجھے یہ حدیث سمجھ آتی۔ الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے مسلک، ہمارا عقیدہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، آسمان و زمین اس کا اعتراف اور اس کی عظمت کا اقرار کر چکے ہیں الحمدللہ۔ کسی حکومت کے کسی بھی نظریے یا تنظیم کے غلط خیالات سے آخر کار انہی کو نقصان پہنچے گا، اور مساجد، مدارس، علماء و طلباء اور ان کے بھائی خواہ وہ اپنی جگہ اٹل رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ قدیم زمانے میں ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے۔ قرطبی نے ایک تعداد 2,64,000 کی نقل کی ہے، اور دوسری تعداد جو اعراف و اشعار ہے وہ 1,24,000 ہے، جو سب کو معلوم ہے۔
یہ تمام کے تمام ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ مسیح کو تکوینی طور پر اجازت ملی ہے اور وہ بعد میں تشریف آسمان سے لائیں گے۔ مسئلہ حیات عیسیٰ اہل سنت والجماعت اہل حق کے معتقدات میں سے یہ ماننا پڑے گا اور اس کو سمجھانا پڑے گا۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی۔ رحمان باباؤں وہی نبوت پا محمد باندے تمام شو او نشت پسل محمد انبیاء۔ الحمدللہ۔ اب تعلق علماء سے، طلباء سے، ان لوگوں سے تعلق رکھنا پڑے گا تو یہ ایسا ہی بہترین ہوگا، دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی۔ ایک مثال بھی استاذوں نے عجیب دی ہے، یہ والی سوات جو تھے، یہ اس زمانے میں والی صاحب گاؤں کا ایک معتبر آدمی ہے، اس کے پاس اچھی فصلیں جمع ہو رہی ہیں اور وہ ذرا زیادہ مالدار ہے۔ ان کی مسجد میں مولانا محمد ابراہیم صاحب امام خطیب تھے جنہوں نے فتاوی ودودیہ پشتو میں لکھا ہے۔ طلباء بھی ہر عالم کے ساتھ مسجد میں ہوتے تھے، 20 40۔ وہ ذرا والی صاحب کی مسجد تھی، وہاں زیادہ طلباء ہو اور جگہوں سے طلباء کھانا جمع کرتے تھے اپنے لیے۔ وہ ایک امداد باہمی کا طریقہ تھا اور وہ چونکہ والی صاحب کی مسجد تھی تو ان کے گھر سے کھانا پک کے آتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، طالب علم ذرا کسی کا لحاظ نہیں کرتے، عجیب لوگ۔ لو احسنت احداهن الدهر ثم رأت منك شيء قالت والله ما رأيت منك خير۔ طالب علم اللہ نے ان کو ہاضمے بھی ایسے دیے ہیں، شکم طالبان تنور خدا درو ہر آیت فنا در فنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت، زندگی، خوبصورتی، شادابی، قوت عطا فرمائے۔ یہ دین کا سرمایہ ہے، ہمارا افتخار و سرمایہ ہے۔ طالب علم اوپر نیچے ہو رہے اور کہتے ہیں جی وہ کھانا نہیں ہے والی صاحب والا۔ مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک طالب علم نے کہا ہوگا کہ وہ بیل ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ جب نوکر کے پاس روٹی ہوتی تھی تو والی صاحب کہتے ہیں سالن کا برتن مجھے دے دو۔ طالب علموں کی خدمت بڑی عبادت ہے، معمولی کام تو نہیں۔ والی صاحب قریب آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے کہ رنگا ہوئے تلو سلام لو چلا شروع کرو۔ والی صاحب نے کانوں سے سنا اور بڑے خفا ہو گئے کہ اوپر سونا و چاندی لوٹاتے ہیں اور یہاں میں بیل ڈنگر کے جتنے چڑھ رہا ہے نیچے گر رہا ہے، تھڑ تھڑ نیچے گر رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ والی صاحب بھی ایک طرف کھڑے ہزار و خطاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں یہ طالب علم آ گئے بہت سارے۔ جب یہ آ گئے، یہ بھی بخاری میں ہے کہ اچھوں کے لیے وہ کھل جائے گا، تو وہ پل بہت کھل گیا، زبردست پل بن گیا اس سے۔ اور آپس میں کہا کہ وہ اندھا ہوئے وہ ہمارا بیل لے ہو لے ہو لے۔ تو ایک پیچھے اترا اور کہا والی سے مراد نہیں کہنا مہربانی ہوتا۔ صبح جب اٹھے تو گائے بیل کٹوا کے اور مولانا محمد ابراہیم کو کہا یار اگر پاک مخلوق ہے، ان کا بیل بھی جو ہے نا سیدھا جنت جائے۔ کہا میرے دل میں کچھ خیال آیا تھا لیکن رات کو اللہ نے میری اصلاح کر دی اور انشاءاللہ ان سے جو تعلق ہوگا جس درجے میں بھی ہوگا وہ نجات سے خالی نہیں ہوگا اور اللہ اس کے بدلے میں اخروی عزت نصیب فرمائے گا۔ ہمیشہ طلباء اور علماء کی کرامات ظاہر ہوئی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے، ہندوستان کی اولین تاریخ ہے، بات سب بعد میں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کچھ پریشانی تھی۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ ان کو کہا گیا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، ایسے ذہین غلام سمجھ کے خرید کے لایا ہے۔
اور حقیقت میں آپ کو کہیں سے پکڑ کے خرید کے لائے، بیٹھے بیٹھے نہیں. تو یہ بات کر جب بادشاہ بنا وہ محمود کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن خوف تھا دل میں، یعنی میرا باپ کون ہے. نسب تو انسان کا صحیح ہونا چاہیے. دوسرا ان کو یہ فکر تھی کہ میری مغفرت ہوئی ہے نہیں، کیونکہ یہاں پتہ چلنا چاہیے. اگر قبر میں آدمی بند ہو گیا پھر پتہ چلا کہ بیٹو اب کہاں جائے گا. پاک آدمی تھا نیک، اس نے کہا یہاں پتہ چلنا چاہیے تاکہ آدمی انتظام کرے، اللہ سے معافی مانگے، معاملہ صاف کرے. تیسرا اس کو یہ فکر تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. بخاری میں نعمان بن بشیر کی روایت ہے، اول میں بھی، کتاب الایمان میں اور ثانی میں بھی کئی جگہ. اس کو حدیث پر شبہ تھا کہ خیرات ہم کرتے ہیں، سینکڑوں اونٹ ہم کٹواتے ہیں، ساری دولت ہم، مدرسے ہم بنواتے ہیں، مسجد ہم تعمیر کرتے ہیں. یہ چیز لالا ہوئے روڑی دی عبداللہ ہوئے، اب مولیان کی دا وارثان دی دا ممولی وارثان